الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا اور اگر ہو تم شک میں اس پر جو اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر فاتوا بسورۃ من مثلی پس لے آؤ ایک سورت اس جیسی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور پکارو تم اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں قرآن کریم کے اعجاز کے موضوع پر گزارشات کا سلسلہ چل رہا ہے گزشتہ جمعہ میں بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا جو نزول فرمایا وہ کس جگہ پہ فرمایا، ماحول کیسا تھا، اور جس شخصیت کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا اس شخصیت کا بچپن اور نبوت سے پہلے کی زندگی کس حال کے اندر گزری تھی، اور پھر 40 سال کے بعد وہ ہستی، وہ شخصیت جس نے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا اور نہ ہی کسی ایسی محفل کے اندر شریک ہوئے اور نہ ہی بیرون ملک جا کر کے تعلیم حاصل کی، اچانک ان کی زبان کے اوپر ایسا فصیح اور ایسا بلیغ کلام کا جاری ہونا، اس سے بڑا معجزہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے جو چیلنج کیا تو کفار اس کا جواب نہ دے سکے۔ کفار قریش نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے جو چند نفور تھے، چند مسلمان تھے، انہیں ہر طرح سے ستایا، اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، طرح طرح کے مظالم ان کے اوپر ڈھائے، لیکن وہ کسی ایک مسلمان کو بھی اس نئے دین سے منحرف نہ کر سکے، اور پھر مجبور ہو کر کے انہیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا پڑا کہ کیا وجہ ہے، کون سا ایسا حلوہ ہے جو ہم نے آزما نہیں لیا، اور کون سی دھونس اور دھاندلی کا ایسا طریقہ تھا جس کے اوپر ہم عمل پیرا نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی آگ جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو ایک دفعہ ان کا ہو جاتا ہے وہ پھر کسی طرح بھی ہمارا نہیں بنتا۔ ہماری لاکھ چاہنے کے باوجود وہ اس نئے دین سے منحرف نہیں ہوتا، تو کوئی اور طریقہ آزمایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے دوسرا طریقہ آزمایا
کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا جائے، سبز باغ دکھلائے جائیں اور مال اور دولت کو ان کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ ایسا طریقہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ کون آدمی عزت نہیں چاہتا، اقتدار نہیں چاہتا، مال اور دولت نہیں چاہتا، اور اگر کسی کو بغیر محنت کے سب کچھ مل جائے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی۔ اس لیے سرداران قریش میں سے عتبہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں اس ہتھیار کو آزماتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہم سے بچ کر نکلتے ہیں۔ سب خوش ہوئے اور کہا کہ عتبہ تم فصیح اللسان ہو اور ذہین آدمی ہو، مہارت حاصل ہے بات چیت کے اندر، تم جاؤ اور کھل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب عتبہ خوشی خوشی چلتا ہے، شاداں شاداں فرحاں فرحاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر کہتا ہے کہ محمد کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا مقصد اس دعوت سے، اس نئے دین سے یہ ہے کہ مال اور دولت جمع کر لیا جائے، تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کے اندر جتنا بھی سونا اور چاندی ہے اور جتنے بھی خزانے ہیں وہ سب ہم جمع کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں۔ کہا کہ اگر آپ کسی اعلیٰ خاندان میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی دو شیزائیں حاضر ہیں، جس پر آپ انگلی رکھیں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا تم یہاں کے بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم حجاز کا آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں اور خود رعایا کے طور پر آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں۔ تو عتبہ سر پٹا گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد اگر آپ یہ کچھ بھی نہیں چاہتے تو پھر یقین جانیے کہ آپ کو جنات کا اثر آپ کے اوپر ہو گیا، اور آپ چاہیں تو ہم آپ کا علاج کرا دیتے ہیں اور اپنے اخراجات سے علاج کرائیں گے، آپ کو کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حوصلے کے ساتھ عتبہ کی یہ باتیں سنتے رہے اور پھر فرمایا کہ عتبہ تم نے سب کچھ کہہ دیا، اب اگر اجازت ہو تو میں بھی کہہ دوں۔ اس نے کہا ضرور۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، بلکہ درد و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز کے اندر سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کتاب فصلت آیات، ایسی کتاب جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن عربیہ، عربی زبان میں اترنے والا قرآن، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، جو جانتے ہوں۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا قرآن اور ڈرانے والا قرآن۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی، منہ پھیرا، اعراض کیا، اور اکثر ان میں سے سنتے نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں کے اندر ہیں اس دعوت سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ،
اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، اے محمد تم اپنا عمل کیے جاؤ، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میرے محبوب فرما دیجیے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ یوحیٰ الیہ، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ تو صرف ایک ہی الہ ہے۔ فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف سیدھ باندھے رہو۔ وویل للمشرکین، اور مشرکین کے لیے بربادی ہے، ہلاکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ جو زمین پر ٹیکے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت سن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے فرماتے آیت سجدہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں عتبہ تم نے میرا جواب سن لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ اب عتبہ کیا جواب دیتا؟ منہ لٹکائے ہوئے واپس ہوا۔ سرداران قریش جو انتظار میں تھے کہ عتبہ کامیاب ہو کر واپس لوٹے گا، جب دیکھا کہ عتبہ منہ لٹکائے واپس آ رہا ہے تو کہنے لگے بخدا یہ وہ چہرہ نہیں جس کو لے کر کے عتبہ محمد کے پاس گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پہنچے پوچھا عتبہ کیا جواب لے کر آئے؟ تو عتبہ نے کہا کہ اے سرداران قریش، آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے کہ خدا اس سے پہلے کبھی میں نے ایسا کلام نہیں سنا۔ خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ سحر ہے، بلکہ یہ تو کوئی اور ہی کلام ہے۔ اے سرداران قریش، اگر میری بات تم مانو تو محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر عرب کے لوگ محمد کے اوپر غالب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانا نہیں پڑے گا، اور اگر فرض کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب پر غالب آ جاتے ہیں تو ان کی کامیابی تمہاری کامیابی اور ان کی بادشاہت تمہاری بادشاہت۔ تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھو محمد کا جادو عتبہ پر بھی چل گیا۔ اب دیکھیے عتبہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جتنی چیزیں پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اور کچھ نہیں کیا، صرف قرآن کی تلاوت پڑھنا، اور قرآن کی تلاوت کیا تھی۔ یہ معمولی کلام نہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام، رب العالمین کا کلام، ایسا کلام، اس کے اندر ایسا سرور ہے، ایسا کیف ہے کہ جسے سن کر کے انسان تو انسان، پتھر بھی اور درخت بھی جھومنے لگے۔ قرآن نے اپنا اثر دکھلایا اور ان پر لاجواب ہو۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو بڑے سے بڑے مخالف دن رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیفیں پہنچاتے تھے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ چھپ چھپ کر کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بہقی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس ابن شریق رات کے وقت تاریکی میں چھپ کر کے اپنے اپنے گھروں سے نکلے کہ جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے، ان کا کلام سنتے۔ کسی کو دوسرے کے بارے میں علم نہیں تھا، رات کی تاریکی میں چھپ کر کے نکلے اور مختلف گوشوں میں، مختلف کونوں میں چھپ کر کے قرآن کو سننے لگے، تو قرآن کی تلاوت میں ایسے محو ہو گئے کہ پوری رات گزر۔ جب صبح ہوئی تو واپس لوٹے، راستے میں ملاقات ہو گئی، ایک دوسرے کے بارے میں جانا تو معلوم ہوا کہ یہ سبھی لوگ وہاں پر گئے تھے قرآن سننے کے لیے۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم تو سرداران قریش ہیں
اگر ہم لوگ یہ کام کریں گے تو جو عوام ہیں، عرب کے جو عام لوگ ہیں، وہ تو سب کے سب اسلام قبول کر لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے آئندہ کے لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جب دوسری رات آئی تو پھر ان سے برداشت نہ ہو سکا، دل کے اندر تیز اٹھنے لگی اور قرآن سننے کے لیے بےتاب ہوئے، اور ہر ایک ان میں سے اٹھ کر کے پھر نکل گئے۔ پھر رات بھر قرآن سنتے رہے، اور صبح کو جب واپسی ہوئی راستے میں پھر ملاقات ہو گئی، پھر ایک دوسرے کو ملامت کی اور عہد و پیمان کیا کہ آئندہ کے لیے ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن جب تیسری رات آئی تو پھر ان سے رہا نہ گیا، اور تیسری رات بھی یہ سارے لوگ، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریح پھر اٹھے اور رات بھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہے۔ اور پھر صبح کو جب واپسی ہوئی راستے میں پھر ملاقات ہوئی، اور پھر پختہ عہد کیا کہ آئندہ کے لیے کبھی ایسا نہیں کریں۔ صبح کو اخنس بن شریح ابو سفیان کے پاس گئے، اے ابو سفیان، تم نے محمد سے اس کا کلام سنا، سچ سچ بتاؤ تم اس کلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام معلوم نہیں ہوتا، اس کلام کے اندر اصل تاثیر قرآن کی حقانیت کا اس نے اظہار کیا۔ تو اخنس بن شریح کہنے لگا بخدا میری بھی اس کے بارے میں یہی رائے۔ ابو جہل کے پاس گیا، اے ابو جہل، تم نے محمد سے اس کا کلام سنا، تمہاری کیا رائے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اے اخنس، تم جانتے ہو کہ ہمارا اور بنی عبد مناف کا شروع سے یہ مقابلہ چلا آ رہا ہے سرداری کے اندر کہ کون سردار ہو، کس کا قبیلہ جو ہے وہ آگے ہو۔ تو ہمیشہ بنی عبد مناف کا ہم نے مقابلہ کی، وہ سخاوت کے اندر آگے بڑھنے لگے تو سخاوت کے میدان میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا، انہوں نے کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے ذمہ اٹھائیں، ہم نے اس میدان میں ان کا مقابلہ کیا۔ لیکن اب ایک آدمی ان میں سے اٹھ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آسمان سے میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، تو بتاؤ اس کا مقابلہ کس طرح سے کریں؟ اس لیے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائیں۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن نے جو چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہر طرح کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو ہر طرح سے ستایا اور اپنی جان مال اور اپنی اولادوں کو جنگوں کے اندر دھکیل دیا، لیکن قرآن کے اس چیلنج کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے اور ایک چھوٹی سی صورت بھی قرآن جیسی بنا کر کے وہ نہیں لا سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔